وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دیو بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا اس رب دے لئی ہے جڑا تمام جہاناں دا پالنے والا ہے۔ دوستو ایک گل بڑی قابل توجہ ہے، دیکھو اللہ وحدہ لا شریک دا کلام کیڈا فصیح و بلیغ ہے۔ اگر اس آیہ کریمہ دے ایک ایک جز نو بریک بینی نال تکیا جائے نا، اگر لغت دے لحاظ نال دیکھا جائے نا، اگر اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے اللہ وحدہ لا شریک دا کلام کیڈا فصیح و بلیغ ہے۔ کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر ایک ایک جز تے اگر بحث کی جائے تکیا جائے تو اس سے لئی وقت بڑا چاہیے ہے۔ میں صرف اتنے ایک گل کراں گا اور گل کر کے اگاں اپنے موضوع طرف جانا چاہنا۔ دیکھو اللہ وحدہ لا شریک نے کی فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دیو بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا اس رب دے لئیے جڑا تمام جہاناں دا پالنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو اے نہیں فرمایا اے محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دیو بے شک دواڈی نماز، بے شک دواڈی قربانی، بے شک دواڈا جینا، بے شک دواڈا مرنا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دیو بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا اس رب دے لئیے جا تمام جہاناں دا پالنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ فرمان دے اندر حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات کی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر انہ علیم بذات الصدور۔ ممکن ہے جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماندے اے لوگو دواڈی نماز، دواڈی قربانی، دواڈا جینا تے دواڈا مرنا اس رب دے لئیے یا تمام جہاناں دا پالنے والا ہے۔ تو ممکن ہے کوئی بندہ سوال کر دیندا، ممکن ہے کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے اے کہہ دیندا یا رسول اللہ ساڈا جینا تے ہو گیا، ساڈا مرنا بھی ہو گیا، ساڈی قربانی، ساڈی نماز اس رب دے لئیے یا رسول اللہ دواڈا جینا، دواڈا اس دنیا تو جانا، دواڈی قربانی یا رسول اللہ دواڈی نماز اس رب دے لئیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اے فرما کے ہر ایک قسم دے کوئی بھی بندہ سوال کس دے ذہن دے اندر آ جاندہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرما کے ہر ایک قسم دے سوال نو ختم فرما دیتا۔ تو دوستو پتہ چلیا اللہ وحدہ لا شریک دا کلام بڑا فصیح و بلیغ ہوندا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک دے اس کلام تو ایک اور گل سامنے آ گئی، واضح ہو گئی۔ اگر کوئی سنگی اے چاہتا ہے کہ میرے گھر دے اندر لوگ نمازاں پڑھن تو اس سے لئی بالکل آسان جا طریقہ ہے، آسان جا نسخہ ہے کہ وہ بندہ خود پڑھے کرے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے بچے گالیاں نہ نکالن کرن تو اس کا طریقہ یہ ہوئے گا کہ بندہ خود نہ نکالے کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کام تے اجرا میں قانون بنایا ہے لوگ اس نو فالو کرن، لوگ اس سے عمل کرن تو سنگیو اس کا طریقہ کارے وے سب تو پہلے بندہ خود کرے گا۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دیو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس رب دے لئیے جڑا تمام جہاناں دا پالنے والا ہے۔ سنگیو تکنے کیا کوئی ایسی شخصیات گزریاں نے جنہ دا جینا، مرنا، قربانی، نماز، جنہ نے اپنا سارا کچھ اللہ وحدہ لا شریک دے
تابع کر دیتا ہوئے انبیاء، آئے ہے کیا بات، انبیاء دا جینا مرنا ہر ایک سانس لے کر لیندے نے اللہ وحدہ لا شریک دے حکم دے تابع ہو کے لیندے نے۔ انبیاء تو بعد دیکھنے چلو امت محمدیہ دے اندر تکنے انبیاء تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد صحابہ کرام دی زندگیاں دا مطالعہ کرنے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سارے دا مرنا جینا نماز ہر ایک عمل اللہ وحدہ لا شریک دے لئی سی۔ یہ شخصیات نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ شخصیات نے جو اس آیت کی کر دیا سن، عمل کر دیا سن۔ جاؤ سنگیو انہاں تو بات تکنے کیا کوئی ایسے عاشق گزرے نے جنہ دا جینا جنہ دا مرنا سب کچھ اللہ تے اللہ دے حبیب دے تابع ہوئے، جنہ نے اپنی ہر ایک چیز اللہ دے حبیب دے تابع کر دیتی ہوئے۔ آؤ دیکھنے وہ کیڑے لوگ سن جڑے اللہ تے اللہ دے حبیب دے نال پکا تے سچا عشق کردے سن، جنہ ماراں تے برداشت کیتیاں، جنہ تکلیفاں تے برداشت کیتیاں، لیکن دین الہی نو نہ ترک کیتا۔ آئے ہے آؤ تکنے کیا اس نے شخصیات ہیں جنہاں نے مارا کھا دیا، ہر ایک تکلیف برداشت کی تھی، لیکن اللہ دے حبیب دے نال جڑی محبت سی نا اس نو ترک نہ کیتا۔ یہ ایسیاں شخصیات بڑیاں گزریاں نے جنہاں نے اپنا ہر ایک چیز اللہ دے حبیب تے قربان کی تھی۔ آج میں تھوڑے سامنے جس شخصیت دی گل کرنی ہے اس کا نام آیا ہے، تسی سن کے کہو گے، سن کے دوڑے سینے ٹھر جان گے، جنہ دا ایک قول سی ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ اس شخصیت دا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ نے ہر تکلیف تے برداشت کیتا لیکن دین الہی تو منحرف نہ ہوئے، جنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دامن نو نہ چھوڑیا، ہر ایک تکلیف نو برداشت کیتا لیکن دین الہی تو منحرف نہ ہوئے۔ آؤ سنگیو آپ دا تعارف پہلے دیکھنے آپ دا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی کنیت عبد الکریم، کیا بات، کریم دا بندہ، عبداللہ اللہ دا بندہ، اور آپ دے والد دا نام رباح اور آپ دی والدہ دا نام کتب دے اندر حمامہ ملدا ہے۔ اور آپ اسلام قبول کرن تو پہلے جس دے غلام سن اس کا نام سی امیہ بن خلف، جو کہ مشرک سی، مشرک نہیں مشرک، شرک کرنے والا، اشرک یشرک اشراکن فہو مشرکن، ان کی شرک کرنے والا امیہ بن خلف، آپ اس سے غلام سن اور آپ نے تقریباً 28 سال غلامی کی تھی۔ تو آؤ دیکھنے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے اندر داخل کیویں ہوئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑے ویلے آپ نے چہرہ تکیا نا تے چہرہ تک کے آپ نے کیا کہ آج جڑا نبی ہے نا یہ سچ آیا ہے، کیونکہ آپ دا چہرہ خوبصورت ہی بڑا سی۔ او اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا، تیرے توصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ہے ایڈا خوبصورت۔ او پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا، الطیف سرا من طلعتہ والشذ بدا من وفرتہ وسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دو ابرو قوس مسال دے سن، جدوں کے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرکا کھا کہ لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے مرب دی شان آکھاں،
جس شان کو شاننا سب بنیا، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، استاد کھیاں کتھے جا لڑیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شان ہے وے، جڑے ویلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نو تکیا تے حضور دے ہو کے رہ گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے حضور نو تکیا نا حضور دے تے ہو کے رہ گئے، لیکن علی او جڑا عشق سی نا، او جڑی محبت سی نا، علی او واضح نہیں سی ہوئی، علی آپ نے اعلان نہیں سی کیتا، آپ نے اسلام دا اعلان کیڑے ویلے کیتا، آپ نے کس ویلے اپنے آقا نو امیہ نو کیا کہ خبردار آج تو بعد میں تیرا غلام نہیں ہاں، آج تو بعد میں غلام آقا کریم داوا، آج تو بعد میں غلام اللہ داوا یا اللہ دے حبیب داوا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے حضور نو تکیا نا، حضور دے ہو کے رہ گئے، آپ نے دلوں تے گواہی دے دیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے نے، لیکن علی آپ نے اسلام دی تصدیق تا کیتی لیکن اقرار نہیں سی کیتا۔ آؤ تکنے آپ نے اقرار کیوں کیتا؟ آپ سن غلام امیہ دے، اور دوسری طرف سن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام سن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے، جڑے ویلے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا نا، اور آپ دے آقا نو پتہ چلیا کہ عمار نے اسلام قبول کر دیتا ہے، بتاں دی پوجا نو ترک کر دیتا ہے، جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک چوک دے اندر لے کے آئے، جڑے ویلے لے کے آئے نا اوتے عتبہ شیبہ تے امیہ بن خلف سارے مشرک اکٹھے سن، جڑے ویلے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے آئے نا تے آ کے کیا دیکھو عمار کی کہہ رہا ہے، عمار کہہ رہا ہے میں بتاں دی پوجا نہیں کراں گا، میں محمد کریم دے خدا دی پوجا کراں گا۔ پہلے انہاں سارے مشرکاں نے سنیا نا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، امیہ بولیا اور بول کے کہندا ہے اے عمار ذرا اے تا دس جس دین تو قبول کیتا ہے محمد کریم نے تن اس دین دے بارے کی دسیا وے؟ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ محمد کریم نے مینوں اے دسیا وے کہ دین سانو اے کہندا ہے سارے برابر نے، کسی کالے نو کسی سفید فام تے اور سفید فام نو سیاہ فام تے کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ سارے برابر نے۔ جڑے ویلے عمار بن یاسر نے یہ کیا نا کہ امیہ بن خلف نے اپنا کالر سیدھا کیتا اور کیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب کر کے کہ ہن تسی ساڈے برابر بہو گے، تسی ساڈے نال بہو گے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ فرما رہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ بلکہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ میں تمام لوگاں نو ایک جان تو پیدا کیتا ہے، کسی نے کوئی کسی سے فضیلت نہیں ہے، ہاں اگر فضیلت ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیڑا وڈا بندہ متقی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا اوڈا ہی اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو رتبہ عطا کر دے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے گل کی تھی نا تو سارے غصے چ آ گئے، اور امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا تو عمار نو مار۔ دوستو یاد رکھیا جی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑے ویلے اسلام قبول کیتا نا کہ آپ نے بڑیاں ماراں کھا دیاں، آپ دے والد نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، آپ دی والدہ نو بھی بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، لیکن ہر ایک ظلم ستم برداشت کیتا، لیکن دین تو منحرف نہ ہوئے اور
سن دس گئے اے لوگوں تکلیف آسا برداشت کیتیاں اسا ہر ایک چیز برداشت کی تھی لیکن دین الہی میں سنا چھڑیا اگر اللہ وحدہ لا شریک دے راستے تے اگر دان کو تکلیف آ جائے اگر کوئی مشکل آ جائے اے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک دے دین چھوڑنا نہیں. جڑے ویلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا نا ذرا مارو عمار بن یاسر نو کہ آپ نے کیا میں نہیں ماراں گا. آئے ہائے جڑے ویلے آپ نے انکار کیتا نا کہ آپ نے کیا کہ تسی کہندے عمار نو مارو عمار جس خدا نو مندا ہے نا اس خدا نو میں بھی مننا وا میں اس خدا دا اقرار کرنا وا یہ تو تصدیق کرنا وا. جڑے ویلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نا تو امیہ کھڑا ہویا اور کھڑا ہو کے اس نے کیا اے بلال تیرا خدا میں ہی ہاں تیرا دین میں ہی ہاں تیرا آقا میں ہی ہاں تیرا سب کچھ میں ہی ہاں میں تینو کہہ رہا ہاں عمار نو مار. آپ نے کیا کہ میں عمار نو نہیں ماراں گا. اس نے کیا میں تیرے ظلم کراں گا ستم کراں گا میں تینو مار داں گا. آپ نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا ستم کاری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے علی الاعلان اس نے کیا آپ نے کیا کہ تیرا مینوں کوئی ڈر نہیں ہے اور رہ گل اسلام دی خاطر میں مارا بھی برداشت کراں گا ظلم بھی برداشت کراں گا ستم بھی برداشت کراں گا لیکن اتنے پیارے دین نو میں ترک نہیں کراں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو اس نے بڑی دھمکیاں دتیاں. آپ نے فرمایا تیرے کو جو بن سکتا ہے تو کر تو جو کر سکنا تو میرے نال کر اور یاد رکھی تیرے تو پہلے بھی بڑے بڑے آئے فرعون کہندا ہوندا سی میں خدا واں میں کیا خدا واں لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس نو غرق کر دیتا سی. اور یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک تین بھی غرق کر دے گا اللہ وحدہ لا شریک تین بھی تباہ کر دے گا. اور آپ نے کیا تیرے تو بلا جڑا فرعون سی نا وہ بھی انہاں لوگاں او یہی کہندا ہوندا سی میں تے ظلم کراں گا ستم کراں گا. جڑا بھی بندہ موسیٰ علیہ السلام دے خدا نو مندا سی نا موسیٰ علیہ السلام دے نال رلدا سی تے فرعون بھی یہی کہندا سی جو اج تو مینوں کہہ رہا ہے. پتہ نہ جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام دا اور جادوگراں دا مقابلہ ہویا تو سارے جادوگر جڑے سن وہ کی السحرۃ ساجدین وہ جتنے جادوگر سن سارے سجدے دے اندر گر گئے. کہ اس نے کی کیا سی فرعون نے کیا سی کہ تسی میرے تو پوچھن تو بغیر موسیٰ علیہ السلام دے خدا تے ایمان لائے ہو میں تہاڈا ایک ہاتھ کٹ دیاں گا تہاڈا ایک پیر کٹ دیاں گا اور تہاڈے میں سولی چڑھا دیاں گا سارے نو. انہوں نے کی کیا سی انہوں نے یہی کیا سی نا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ مصاحب نہ ملا نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امیہ نے یہی کیا جو تیرے کول بن سکتا تو کر لے میں دین اسلام نو ترک نہیں کراں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آپ نے اسلام نو علی الاعلان مان لیا کہ امیہ بن خلف جڑا سی آپ تے بڑا ظلم کردا سی بڑا ستم کردا سی آپ نو اس نے ایک جیل خانے دے اندر قید خانے دے اندر بند کر دیتا. آپ نصف نہار تک ڈک رکھدا سی نصف نہار سوکھا کر لینے یار سوکھا کر لینے یعنی کہ زوال تو بعد اگر اج دے دور دے شام نال تکیا جائے کہ 12 بجے تو بعد جب سورج اپنے پورے آب و تاب کے ہوندا ہے جس ٹائم جڑی سورج دی تپش بہت زیادہ ہوندی ہے اس ٹائم بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو نکالدا سی نکال کے ریت تے لٹاندا سی لٹا کے آپ دے پتھر رکھدا سی پھر کہندا سی اے بلال ہن اپنے رب نو مان تے آپ اس ٹائم بھی کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنگیو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک تکلیف نو برداشت کیتا لیکن دین الہی تو آپ منحرف نہ ہوئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں ایک دفعہ کیتا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو امیہ نے پتہ کی کیتا امیہ نے آپ نو لٹایا آپ نو انہاں تے لٹایا انہاں کنکریاں تے لٹایا آپ نو
جڑیاں بہت زیادہ گرم سن. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اگر انہاں کنکریاں تے گوشت نو رکھیا جائے نا تے کنکریاں دی تپش دے نال گوشت بھی پک جائے. یعنی کہ اتنا گرم کنکریاں سن، لیکن بلال پھر بھی کہہ رہے سن احد احد. پھر بھی بلال کہہ رہے سن لا الہ الا اللہ. آپ اس ٹائم بھی کہہ رہے سن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈے پیچھے میں جان میں دینی پی جائے نا تے میں جان بھی تا دے داں گا، لیکن یا رسول اللہ اپنے دل دے وچوں اللہ دی تے اللہ دے حبیب دی محبت نو نہیں نکال سکدا. اے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی کہندے نے اللہ اکبر. آپ کہندے نے کہ میں حج کرن دی غرض دے نال مکہ آیا تے میں کی دیکھیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے گلے دے اندر رسی ہے اور بچے آپ نو گھسیٹ رہے نے. اللہ اکبر. جڑے ویلے بچے گھسیٹ رہے نے تے آپ پھر بھی احد احد کہہ رہے نے، پھر بھی آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے نے. ایک عاشق بولیا، ایک شاعر بولیا. شاعر نے کی کیا؟ عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا. اتھے چاہے جھکا دے وی عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ اے کربلا دیکھدا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کوئی گل نہیں، لطف سجن دم میں دم سارے سجن گاہ گاہ وہ انج بھی سجن واہ واہ چونج بھی سجن واہ واہ. یہ سن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ دیکھنے کون حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تو جڑا آقا سی نا امیہ، آپ تے بڑا ظلم کردا سی، آپ تے بڑا ستم کردا سی، آپ نو ماردا سی. لیکن جڑے میرے امیہ نو پتہ چل گیا نا بلال جڑا ہے نا یہ دین الہی تو پھرن والا نہیں ہے. آئے ہے صدقے جمع میں بلال تیرے تو، بلال دین الہی تو پھرن والا نہیں ہے، اپنے نبی نو چھڈن والا نہیں ہے. تو اس نے کیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو میں تینوں مار داں گا، میں قتل کر داں گا، میں تینوں شہید کر داں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن دی غرض دے نال لے کے آئے چوک دے اندر. آپ نے اس نے باندھ دیتا، جڑے ویلے بنیا نا آپ نے اس نے مارنا شروع کر دیتا. کہ اسی ٹائم او تو گزر ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا. آپ نے پتا تھا اسی کہ بلال دے نال کی ظلم کردا ہے، ایک کی ستم کردا. آپ نے پتا تھا اسی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آپ جان دے تھا سن. جڑے ویلے اس نے چوک اندر بند کے آپ نے مارنا شروع کیتا نا اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے تکیا نا اللہ اکبر، جڑے ویلے تکیا تے تاکہ آپ کو برداشت نہ ہویا، آپ مخاطب ہوئے امیہ نو. آپ نے کیا ہو ظالمہ اس نے کیوں ماردا پیا ہے، اس نے تیرا جان کی کیتا ہے، اس نے تیرا نقصان کی کیتا ہے. ظالمہ تو بلال نو کیوں ماردا پیا ہے؟ اس نے کیا ہے ابو بکر صدیق اگر دوانو ایڈا ہی اس دا احساس ہے نا تے پھر تسی اس کو خرید لو. جڑے ویلے اس نے اے کیا نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تین پتہ نہیں ہے تین ایتھی تے میں لینا چاہندا سا کہ تو ایتھے خود آ، تو خود کیا بلال نو خرید لو. چل تو کیا لیا تے قیمت دس. اس نے بہت زیادہ قیمت دسی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قیمت ادا کی تھی. قیمت جڑے ویلے ادا کی تھی نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے لے کے چلے نا تو امیہ نے آواز لگا کے کہی اے صدیق تیرے بارے جاندا سا تو بڑا سیانا ہے، تو بڑا دیانتدار اور بڑا عقل مند دانشور تو تاجر ہے. میں سنیا سی کہ تو بڑا سیانا میں، لیکن اج جڑا تو سودا کیتا ہی نا تے سودا تو گھاٹے دا کیتا ہے. جڑے ویلے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اے کیا نا آپ نے فرمایا او بدبختا تاجر اگرچہ میں بڑا وا سیانا بھی آواں مجھے پتہ بھی ہے تجارت کیویں کری دیے، لیکن پوری زندگی وچ جڑا میں بالکل بہترین اور اچھا سودا کیتا ہے نا وہ آئے کیتا ہے کہ میں بلال نو دیر دام دے کے میرے کو خرید لیا ہے. کیونکہ پیسے نال بندہ دنیا تے خرید سکتا ہے لیکن اللہ دے حبیب نو راضی نہیں کر سکتا. یقین ہے
جڑے ویلے بلال نو خریداں گا تے حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں گا، اللہ بھی راضی ہوئے گا تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہوئے گا۔ سنگیو جڑے ویلے صدیق اکبر حضرت بلال نو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آئے نا، اس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی دے گھر موجود سن۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تکیا نا تے آپ دے اکھاں دے وچوں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، جڑے ویلے آنسو بہنا شروع ہوئے نا تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کول موجود سن۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اے او مرد مجاہد جس نے اسلام دی خاطر، اے او مرد مجاہد جس نے سب تو پہلے اسلام دی خاطر ظلم برداشت کیتے، ستم برداشت کیتے، اس نے ظلم و ستم برداشت کر کے اللہ نے بھی راضی کر لیا ہے کہ اللہ دے حبیب نو بھی راضی کر لیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے حضور دے کول آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے لگایا، آئے جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے لگایا نا تے میرا وجدان کہندا ہے اس ویلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن نے ظلم برداشت کیتے سن، ستم برداشت کیتے سن، آپ دا سارا کیڑا لے گیا ہوئے گا۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو اپنی بکل دے اندر لیا ہوئے گا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا کیڑا تے لے گیا ہونا نا، کیونکہ آپ نے اللہ تے اللہ دی رضا دی خاطر ہی تمام ظلم و ستم کی کیتے سن، برداشت کیتے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال نو اپنے نال بٹھایا، آپ نو کھانا کھلایا تے میرا وجدان کہندا بلال کہندے تو کہ یا رسول اللہ میں او غلام ساں، اگر میں اپنے آقا دے پوچھن تو بغیر اندی جُتی نو دوک تو چوک کے شانت رکھدا ساں تے میرا آقا مینوں ماردا سی۔ یا رسول اللہ تساں غلاماں دا تے آقا دے اندر جڑا فرق سی تسی ختم کر دیتا۔ یا رسول اللہ تسی کتنے کریم ہو، یا رسول اللہ تہاڈی تے شان ہے وے، روح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یا رسول اللہ ہر ایک چیز صدقہ دے نال بنی ہے۔ یا رسول اللہ تسی اتنے کریم ہو، تسی کالے جے غلام نو اپنے نال بٹھا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال اے دین فرق کی تا ختم کرنا ہے، اے دین اے جڑا فرق بنیا ہوا ہے آقا دا تے غلام دا، یہ جڑا دین الہی ہے نا انہاں تمام فرقاں کی کرنا ہے وے، ختم کرنا ہے وے۔ تو اے سن بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اتنے ظلم برداشت کیتے، ستم برداشت کیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین تو منحرف ہونا برداشت نہ کیتا۔ آپ نے تانے برداشت کیتے، جڑے ویلے آپ لوگ تانے ماردے سن تے آپ علل اعلان اے کہندے سن جے کر یار دے نام دا ملے تانا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، اٹھا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ اے سن بلال رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نا تے آپ نے بلال نو خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھا دیتا۔ یہ وہی بلال نے جس نو او امیہ او پلید کی کردا سی، ماردا سی، لیکن جڑے ویلے حضور کول آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے اے لوگو کٹ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا، لکھ سرافاں مل پوائیے تے فرق ہزار کوہاں دا، بلال ہوئی سی آئے ہے امیہ کول سی تے لٹاندا سی تے ماردا سی۔ جڑے ویلے حضور کو لایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دے نال محبت کی تھی اور آپ نو خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھا دیتا۔ جڑے ویلے بلال آئے نا اسلام دے اندر، اسلام نو قبول کیتا نا تے عمر فاروق جیسا اتنا بہادر شخص وہ بھی پتہ کی کہندے سن، کہندے ہوندے سن اے بلال تو میرا سردار ہے۔ دوستو دیکھ لو نا اسلام تو پہلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام سن،
جڑے ویلے آپ اسلام دے اندر آئے نا، اسلام نے آپ نو شانہ عطا کر دیتیاں، اسلام نے آپ نو مقام عطا کر دیتا، رتبہ عطا کر دیتا۔ جڑے ویلے بھی کوئی کہندا سی نا بلال تیری بڑی شان ہے، آیا کیا بات، اے بلال تیری بڑی شان ہے، اللہ نے تینوں بڑی عزت دیتی ہے، تے بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس ویلے کہندے ہوندے سن لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام تو پہلے میں کی سا، غلام سا، اسلام تو پہلے ایک میں غلام سا، یہ دنیا شانہ ملیاں نے نا اللہ وحدہ لا شریک دے دین نو قبول کرن دی وجہ دے نال ملیاں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہم وقت رہندے سن، کتاباں دے اندر ملدا ہے کہ آپ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چوکھٹ تے بیٹھے رہندے سن، آپ دے دروازے تے بیٹھے رہندے سن۔ بیٹھن دی وجہ یہ ہوندی سی کہ کیڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینوں کم کہن اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کم کرن دے لئی جاواں۔ اے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تقریباً آپ 23 سال رہے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے، اللہ اکبر، تو اس ٹائم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کولوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی برداشت نہ ہوئی، آپ اس ٹائم مدینہ چھوڑیا آپ نے، اور مدینہ چھوڑ کے آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے اندر رہنا شروع کر دیتا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہویا خواب دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال، آئے ہے کیا بات، بلال تیری شان تو قربان جاواں، بلال میں تیرے تو قربان جاواں، بلال جڑ جگہ تے تیرے پیر لگے نے تیری خاک تو میں قربان جاواں، بلال تیرے تو میں صدقے واری جاواں، تیری کیڑی شان ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے تینوں کیڑا مقام عطا کیتا ہے، تے رتبہ عطا کیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گریا آیا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک دا پیارا حبیب ان دے بارے اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان دے بارے اللہ فرماتا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ او اللہ دا حبیب تینوں خود کہہ رہا ہے اے بلال کدی ساڈے کول بھی آ جائے کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری تے بیٹھے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ شام کے لوگوں پوچھا جناب کدھر جا رہا ہے، آپ نے کیا دعا نہیں پتا، سرکار بلایا وے آئے ہے، تے پتہ چل گیا مدینے بندہ ایویں نہیں جاندا، سرکار بلان تے بندہ تاں ہی جاندا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جڑے ویلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینے آئے نا، سبحان اللہ، جڑے ویلے مدینے آئے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ مبارک تے آپ نے حاضری جسم دیتی تے کہ آپ جسم فارغ ہوئے تے نماز دا بھی ٹائم ہو گیا، لوگوں نے کہا جناب جس طرح حضور دے دور دے اندر جناب تسی اذان کہندے سو، جناب ایک دوبارہ کدی کہہ دیو نا، تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعا پتہ نہیں ہے، جس ٹائم میں اشہد ان محمد در رسول اللہ کہندا سا کہ اس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوندے سن، لہذا ہن میں اذان نہیں کہہ سکدا۔ جڑے ویلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیتا، تمام صحابہ نے مشورہ کیتا کہ کیڑی شخصیت ہے جن دی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گل کدی بھی موڑ سکدے نہیں۔ پھر سب نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو جا کے دسیا، آپ آئے نا جڑے ویلے، آپ نے کہا جناب جس طرح میرے نانے دے دور دے اندر کچھ اذان کہندے سو بانگ کہندے سو، جناب ایک بار دوبارہ کہہ دیو نا۔ کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن و حسین دی گل نو موڑیا نہ، بلکہ آپ اذان پڑھن دے لئی تیار ہو گئے اور آپ اس سے جگہ تے کھڑے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر آپ کھڑے ہو کے اذان کہندے سن۔ آپ نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جڑے ویلے آپ نے اشہد ان محمد در رسول اللہ کیا تے آپ مش کھا کے ڈگ پے، اللہ اکبر۔ جڑے ویلے آپ نو ہوش آیا آپ نے اپنی سواری پکڑی اور جان دے لئی آپ تیار ہو گئے۔ جڑے ویلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے روکیا نا تے میرا بھی دان کہندا آپ نے اے کیا ہوئے گا،
اچیاں اچیاں لال کھجورا تے پتھر جنہ دے ساوے جس دم نال پریت ہاسانو تے او نظری نہ آوے سنیاں سنیاں گلیاں جسن تے ویڑا کھاون نو آوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے تو اے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سانویں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اس سے مطابق سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.